عنوان: ڈویہ خرچہ نان اور نفقہ۔ ایک مصروف شہر میں جہاں لوگ اپنی روزمرہ زندگیوں میں مصروف تھے، ایک اہم عدالت کا کیس چل رہا تھا۔ یہ کیس ڈویہ، دعوی، خرچہ، خرچ، نان، روٹی اور نفقہ، مالی امداد کے گرد گھومتا تھا۔ کہانی کا آغاز: ایک دن ایک خاتون جس کا نام میرا تھا نے اپنے شوہر جابنر کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جابنر نہ صرف اس کی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیوں کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہا بلکہ اس نے انہیں کسی بھی قسم کی مالی امداد دینے کی بھی فکر نہیں کی۔ میرا نے اپنے بچوں کی تنہا پرورش کرتے ہوئے مشکل حالات کا سامنا کیا کیونکہ جابنر نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ میرا کی فریاد سادہ مگر دل کو چھو لینے والی تھی۔ جابنر نے ایک شوہر اور باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے اسے اور ان کے بچوں کو خود ہی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی۔ وکیل سندھو کا کردار: میرا نے ایک ماہر وکیل سندھو کو ہائر کیا۔ وہ خاندانی قانون میں اپنی مہارت اور لگن کے لیے جانے جاتے تھے اور انہوں نے اس جیسی کئی کیسز میں کامیابی حاصل کی تھی۔ سندھو ایک باہمی اعتماد کے آدمی تھے جو ہمیشہ سچائی اور کمزوروں کے حقوق کے لیے لڑتے تھے۔ انہوں نے میرا سے ملاقات کی تاکہ اس کے کیس پر بات چیت کر سکیں، تمام ضروری شواہد جمع کیے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے مضبوط دلائل تیار کیے۔ سندھو یہ سمجھتے تھے کہ میرا کی مالی مدد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ عدالت کا منظر: سماعت کے دن عدالت میں تجسس سے بھرے دیکھنے والوں کی بھرمار تھی۔ سندھو نے میرا کا کیس جوش و خروش سے پیش کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جابنر کی بے وفائی کی وجہ سے میرا اور اس کی بیٹیوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ اب کی عزت، انہوں نے کہا، یہ عورت اکیلے جدوجہد کر رہی ہے۔ نہ صرف اس کا شوہر اس کی مالی مدد کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ اس نے باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ جابنر کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ سندھو کی جانب سے جرا کے دوران اس نے اپنی مالی ذمہ داریوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی مشکلات میں ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ جب میں خود ہی بمشکل گزارا کر رہا ہوں تو مجھے ان کی مدد کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سندھو نے فوراً جواب دیا، جابنر کی مستحکم نوکری اور آمدنی کے شواہد پیش کرتے ہوئے۔ اب کی عزت، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ جابنر نے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے پاس اپنے خاندان کی مدد کرنے کے وسائل ہیں لیکن اس نے انہیں چھوڑنے کا انتخاب کیا ہے۔ فیصلہ: کئی گھنٹوں کی تنی ہوئی سماعت کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ جج نے کہا، اب کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کی مدد کریں۔ یہ نہ صرف آپ کا فرض ہے بلکہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جسے آپ نے نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو نفقہ ادا کرنے اور اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے ضروری اخراجات فراہم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں لیکن میرا نے سکون کا ایک احساس محسوس کیا۔ اسے سنا گیا تھا اور انصاف حاصل ہوا تھا۔ نتیجہ: میرا نے سندھو کا دل سے شکریہ ادا کیا، اس کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو تھے۔ میں یہ سب اب کے بغیر نہیں کر سکتی تھی، اس نے کہا۔ سندھو مسکرائے، جانتے ہوئے کہ یہ فتح صرف قانونی نتیجے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ میرا کی عزت اور ایک ماں کے حقوق کی بحالی کے بارے میں بھی تھی۔ یہ کیس کمیونٹی میں ایک طاقتور کہانی بن گیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا عزم اور صحیح حمایت کے ساتھ ممکن ہے۔ میرا کا سفر بہت سے لوگوں کے لیے تحریک بن گیا، ثابت کرتے ہوئے کہ تاریک ترین لمحات میں بھی انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اختتام: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظیم چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود صحیح کے لیے کھڑا ہونا فتح کی جانب لے جا سکتا ہے، خاص طور پر جب کسی باہمی وفادار وکیل جیسے سندھو کی حمایت ہو۔